أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من سيئة فمن نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت نو ایک دن بشارت سنا دیا ہویا فرمایا کہ دو چیزاں دی تساں مینوں ضمانت دے دیو تا اللہ پاک تانوں دوواں جہاناں دی کامیابی دی بشارت دیندا ہے. پہلی بات اللہ دے رسول نے فرمائی، ہاتھ نال پکڑ کے فرمایا کہ اس زبان دی مینوں ضمانت دے دیو کہ اس زبان جو کدی تسا جھوٹ نہ بولے سو. دوسرا فرمایا کہ شرم و حیا جو اللہ پاک نے فطرتی طور تے انسان دے اندر رکھے ہیں اس نو ننگا نہ کرے ہے. یعنی نہ اپنی عزت نفس نو مجروح کرو تے نہ ہی کسے مسلمان دی عزت نو داغ دیو. خود بھی شرم و حیا نال رہو اور دوسرے مسلم مرد ہوئے یا عورت ہوئے اس کی بھی عزت اور شرم و حیا دا خیال کرو. انہاں دو چیزاں دی ضمانت تساں چ دیو اللہ تانوں جنت نصیب فرما دے سی. اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بول فرمایا ہے انج سمجھو کہ پیغمبر نے اپنی پوری شریعت دا نچوڑ کٹ کے سنا دیتا ہے. اس واسطے اللہ دے قرآن نے بھی فرمایا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب. جڑا آدمی جھوٹا ہوتا ہے کدی بھی اللہ پاک اس نو راہ ہدایت نصیب نہیں فرمائیدا. اس واسطے ایک آدمی آیا اس آن کے اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو فرمایا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے
شرائط اسلام پیغمبر بیان کر کے سناونا شروع فرمایا تو وہ بندہ آکھن لگا کہ میں زنا نہیں چھڑنا. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایو کم کوئی بندہ تیری ماں یا بہن نال کرنا چاہے تو اس کام نو پسند کرے سے؟ اس آخیا کدی نہیں. اللہ دے رسول نے فرمایا کہ کوئی بندہ بھی اپنی ماں بہن بیٹی دی عزت لٹ دی ہوئی ویکھ کے برداشت نہیں کر سکتا. تو خیر اس آخیا بیٹھی کہ یا رسول اللہ میں زنا دے نیڑے بھی نہ وئی سا. اللہ دے رسول نے فرمایا میری ایک شرط ہے، زندگی دے اندر تو جھوٹ نہ بولے. دیکھو اللہ دے پاک پیغمبر نے سب برائیاں بے حیائیاں دی جڑ تے ہاتھ رکھے ہے، فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا. آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے تو انجے سمجھو کہ وہ بندہ رفتہ رفتہ راہ ہدایت تو دور ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، مسلمانوں تواڈے اُتے سچ نو اپناونا فرض ہے. سچ بولو، سچ دل دے اندر رکھو، سچا عمل کرو. فإن الصدق ينجي، ایک دن ایسا آسی کہ اللہ پاک تانوں اپنی ساریاں مصیبتاں تو نجات نصیب فرما دے سی. حتی یکتب رجل صدیقا، ایہو جائے سچے بندے دا نا ہی اللہ اپنے نامہ اعمال دے اندر صدیق لکھ دیتا ہے. ایاکم والکذب، خصوصی طور تے جھوٹ کولو ہر لحاظ نال بچ کے رہنا ہے. فإن الکذب یہدی الی الفجور، جیویں جیویں تسا جھوٹ بولے دے ویسو انجے انجے تسا بے حیائی دی طرف ترقی کرے دے ویسو. حتی یکتب رجل کذابا، حتیٰ کہ اے پوزیشن آسی کہ او دا نا کلیم اللہ یا مسلمان یا بریلوی یا دیوبندی نہ لکھے ہوئے سی، کذابن، اس دا نا ہی اللہ کذاب لکھ دیتا ہے. تو اس واسطے اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دو چیزاں دے متعلق خصوصی طور تے فرمایا کہ ایک زبان دی حفاظت کرو، دوسری اپنی شرم گاہ دی حفاظت کرو. جو ہی بندہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے انجے سمجھو کہ گناہ دی دل دل دے اندر پھنس جاتا ہے. اسے واسطے پھر اللہ دے قرآن نے فرمایا ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جدائیں تواڈے اُتے کئی مصیبت یا پریشانی آندی ہے تو میں اللہ تواڈے اُتے ظلم نہیں کردا. فمن نفسک، تسا خود اپنے آپ دے اُتے ظلم ایسا کر دے ہو جس کی پاداش دے اندر میں اللہ تواڈے اُتے مصیبت نازل فرما دینا. بھائیو، اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ہر بول، ہر لفظ اگر ساری دنیا اس نو سونے نال لکھنا شروع کر دے تا بھی محمد دے کسے بول دی بھی قیمت بندہ نہیں ادا کر سکتا.
سوہنا پیغمبر جدہ بھی اپنی زبان مقدس نو کھولدا ہے، اللہ دی قسم ہے انج سمجھو کہ اس امت واسطے اللہ اپنی رحمت دا دروازہ کھول چھوڑدا ہے۔ سوہنے پیغمبر دے ہر بول دے اندر، ہر ساہ دے اندر اللہ نے اپنی رحمت نو رکھے ہے۔ سوہنا محمد پاک حکیم الامت بن کے آیا ہے۔ اس نے اگر اے الفاظ بول کے تے پھر اللہ دی طرفوں جنت دی ضمانت دی بشارت سنائی ہے تو پیغمبر ذاتی طور تے نہیں سنائی، بلکہ اس بشارت نو خود اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ قرآن مقدس دے اندر اللہ نے جا بجا فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہم، دن قیامت دے بھی اگر کسے بندے نو نفع والا عمل نصیب ہونا ہے تو وہی ہونا ہے جڑا سچ دے مطابق اس نے کر کے بھی کھایا ہے۔ تو جس بندے نے ساری زندگی کذب، جھوٹ، دغا، فساد، دھوکہ، امانت دے اندر خیانت اور شرم و حیا دیاں لیراں کیتیاں ہوئن، یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، اس دن بندہ آکسی اللہ میں معذرت کرنا میں جو کچھ دنیا تے جھوٹ بولے ہے، تیری امانت چ خیانت کیتی ہے، مسلمانہ نو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولے ہے، او جتنا زیادہ خدا دے اگے معذرت کرسی اللہ فرماتا وَلَهُمُ اللعنت، بار بار اللہ ادھتے لعنت فرمائے سے، وَلَهُمْ سُوءُ الدار، دار دا مانا ہوندا گھر، تے اللہ فرماتا ہے اسا انہوں جہنم وچ بڑا برا گھر نصیب کر دیڑا ہے۔ تو بھائیو اللہ دے محبوب نے یہ جڑا فرمایا ہے کہ ایک زبان دی حفاظت کرو، دوسرا شرم گاہ دی حفاظت کرو، معلوم ہوندہ ہے کہ بندہ ہکا زبان چا محفوظ کرے اللہ اس دے سارے وجود رو محفوظ فرما چھوڑے دا ہے۔ زنا کرنے والا آدمی ہمیشہ ہر بول چ جھوٹ بکدا ہے، خرافات بکدا ہے، کیونکہ وہ صرف نفسانی خواہشات دی تسکین واسطے منہ دے وچوں جو خرافات دا اظہار کردا ہے انہاں دے اندر حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ زلیخا جڑی الگ کمرے دے اندر سب کچھ لہا کے تے اتھو تک کھلی آتی ہے تلک میں ساری تیری آ، تو دا اصل مقصد کیا ہے؟ اپنی خواہش دی تسکین کرنا، یہ کو جی مقصد ہے۔ ہن اندر کھلی آتی ہے میں سارا کچھ تیرے ہوتے لٹا چھوڑا۔ جدا بہر یوسف علیہ السلام نکلے ہن اس کنجری دا گھر والا سامنے آیا ہے، او جڑے اندر کھلی دعوے کر دی ہے یک سر ختم ہو گئے، اتھے ہی یوسف علیہ السلام دوتے الزام لاونا شروع کر دیتا کہ ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، اے تیری گھر والی دی عزت تے اس نے حملہ کیتا ہے، حالانکہ اگر وہ اپنے دعوے چ سچی ہوتی تو اتھا ہی کھلو کے آکھیا میرے شوہر صاحب میں گندی ہاں یا چنگی ہاں تیرے سامنے ہاں، مگر یوسف جی عزت والا بندہ میں اج توڑی کو نہیں دیکھتا، آخر تو ان چاہیے اندر جو آدھی کھلی ہے جو سارا کچھ میں تیری ہاں میں تیرے تے قربان ہاں، تو انہوں چاہیے اگر سچا عشق و محبت آئی تو موقع دوتے پھر یوسف دی عزت دا دفاع بھی کرے گا، مگر نہیں، جدا نفس دی تسکین حاصل نہیں ہوئی فوراً جھوٹ بولے اس، تو معلوم ہویا زنا دی اصل بنیاد کیا ہے؟ بولو، سب جھوٹ ہے، ہر برے آئی دی بنیاد تے جڑ ہے وہ جھوٹ ہے، مگر جیڑا سچا بندہ ہوندہ ہے
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی نال کھلے ہیں کیونکہ موقع دا گواہ تو اتنے ہے کوئی نہ. تو اللہ کریم نے خود فرمایا شاہد شاہد من اہلہا. پھر اسا اسے عورت دے خاندان چ بندہ اٹھایا جس نے میرے یوسف معصوم دیاں گواہیاں دے چھوڑیاں. سچے بندے دی اللہ کدی بھی عزت نیلام نہیں ہون دیندا. اس واسطے اللہ نے بار بار مسلمان نو فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. خود بھی جھوٹ کو بچو تے جے تسا اپنی عزت نو اپنی شرافت نو اپنی امانت تے دیانت نو محفوظ رکھنا ہے تب برے دی سنگت چھوڑ کے سچے دے نال رل کے زندگی بسر کرنی شروع کر دیو. تو اللہ پاک اس بندے دی عزت نو بھی محفوظ فرما دیندا ہے جن دا تعلق ہمیشہ سچے بندے نال ہوندا ہے. بھائیو یہ چیزاں جڑیاں ہیں یہ صرف ہن کاغذی طور تے رہ گئی ہیں. میں اگر عرض کردہ ہی بیٹھا ہاں مگر عملی لحاظ نال میرے سمیت اسا سارے کمزور ہیں. عمل اسا اس چیز سے کوئی نہیں سے کر دے. اسے وجہ تو اللہ دی طرف عذاب مختلف طریقے نال مسلمان قوم تے آ رہا ہے. جدا اللہ فرما دیتا ہے کہ جدا ہی میری طرف کوئی تکلیف مصیبت قحط عذاب آوے تو فمن نفسک تہاڈا اپنا جرم ہوندا ہے. تساں آپ گناہ کردے ہو جنہاں گناہاں دی سزا میں اللہ تانوں دنیا تے دے چھڑیندا ہونا. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. تے جدا تواڈے اوتے میں اللہ کوئی مہربانی خاص فرما دیواں تواڈیاں نیکیاں دی وجہ تو نہیں ہوندی میں اللہ انہیں آپ خوش ہو کے تواڈے اوتے اپنا فضل نازل فرما چھڑیندا. اسے واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ عمل تو کردہ ہی کردہ ہے مگر دن قیامت دے اگر کسے نو جنت نصیب ہونی ہے تو صرف اللہ دی رحمت نال ہی نصیب ہونی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی ہیں. وہ فرماندے کہ میں پھر خود رسول اللہ کو سوال فرمایا یا رسول اللہ اس سارے لوگوں واسطے ہے یا تواڈے واسطے بھی ہے؟ بھئی ہر بندے دے اللہ دی رحمت نال ہی جنت وچ وینا مگر انہاں ہی وینا جڑے جاگدے رہسن جے ستے رہتا او تا ود کا اور کھاتے لگے وئی سن. عبد الرحمن نو جگہ ہی رکھیا. تو اللہ دے رسول نے فرمایا میں بھی اگر اعلیٰ مقام تے درجہ جنت وچ جاونا ہے تو اللہ دی رحمت نال ہی وینا. بھائیو بندے نو اپنے عملہ تے ناز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہونا تو وہی کچھ ہے جو اللہ دی رحمت نال ہونا ہے. مگر جتنا قدر انسان نو اللہ کریم نے توفیق نصیب فرمائی ہے استطاعت دیتی ہے اس کے مطابق اس نو ہر عمل دے اندر سچ رکھنا ضروری ہے. اگوں اللہ دا مہمان آندا پہ رمضان المبارک یہ ہن چونکہ اسا ایک رسم بنا لئی ہے بھی زیادہ تر جے بخشیون دا موقع ملتا ہے تو صرف رمضان وچ ہی ملتا ہے. حالانکہ اللہ پاک نے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا ہی رکھا ہے. ہر انسان واسطے رکھا ہے صرف مسلمانوں واسطے نہیں رکھا. ہر انسان واسطے اللہ نے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہے. تو بھائیو اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر کئی ایسے مقامات آندے ہیں جتھے اللہ سپیشل کافر نو خطاب کردا ہے. مثلا فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. او کافرو دن قیامت دے تہاڈا کوئی عذر میرے دربار وچ نہ چل سی.
انما تجزون بما کنتم تعملون، تانوں بدلہ دن قیامت دے اسے دا ہی مل سی جڑا کچھ تسا دنیا تے عمل کر کے آسو۔ ایک جگہ تے اللہ نے سپیشل مومنہ نو خطاب فرمایا، یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، او ایماندارو توبوا، توبہ کرو اللہ دے دربار اگے۔ جدہ بندے چ ایمان آ گیا ہے، مومن ہے، پھر ان توبہ کرنے کی کیڑی ضرورت ہے؟ اور سمجھیں پے ہو؟ اور جڑے بندے آتے ہیں نا جو بندے دا بس اندر ستھرا ہونا چاہیے، عمل ہوئے تے پاوے، تے انہاں دے منہ تے اللہ بجا بریندا پیا ہے۔ جے صرف ایمان تے اندر ستھرا ہوندا تے توبہ کرنے دا اللہ حکم کیڑی شے دا دیندا پیا؟ بات مطلب ہی جو بڑھ سی جو اللہ آتا ایمان تو توبہ کر وجو۔ توبوا الی اللہ، جڑے جٹ بندے نو اچھی طرح جان دین جداں گڑ کڈنا ہوندا ہے کڑا دے اندر رو جداں سٹی ویندی ہے، اس رو نو صاف تے ستھرا کرنے واسطے سوڈا یا رنگ کاٹ سٹیا ویندا ہے۔ جیڑی میل کچیل ہوندی ہے او اتر نتر آندی تے کفگیر نال اتو جٹ کھلا اونوں لا لا کے بیر کھلا سٹیندا ہوندا ہے۔ او سمجھے دے پے کاشا سٹی اس تے ساری میل اتار۔ اللہ فرماتا ہے انسان جو یا میل کچیل تو دے وچ ضرور آ جاندی، تے جے کر اپنیاں ساریاں میلاں کچیلاں نو دور کرنا ہے تے میں رب دے دربار دے وچ ڈٹھا رہ گیا کر، میرے کولوں معافیاں منگدا رہیا کر، توبہ کرندا رہ گیا کر۔ آخر بندہ جو ہویا کوئی لا چاڑتا ہر انسان کولوں ویندی ہے۔ اللہ فرماتا بار بار میرے دربار نال تعلق تو چپیدا کر، تے تیرے سارے گناہاں دی محل کچیل نو میں اللہ ایتھے ہی دھو کے تے صاف کر چھوڑنا ہے۔ میں اللہ دے نال رابطہ رکھی رکھیا کرو، میرے اگے جھکے رہ گیا کرو، بھاویں تواڈے کولوں گناہ ہوئے تے بھاویں نہ ہوئے استغفار کریندے رہ گیا کرو، معافیاں منگدے رہ گیا کرو۔ جے گناہ ہوئے تے معافیاں دے منگل نال معاف ہو ویڑن، جے گناہ نہ بھی ہوئے تے تواڈے درجے میں اللہ بلند کر چھوڑنے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ذمے کوئی گناہ ہے جی؟ مگر اللہ پاک اپنے پیغمبر نو فرماتا سبح بحمد ربک واستغفرہ، میرا پیغمبر میری تسبیح میری تعریفیں کیتیاں کر، واستغفرہ تے ہر ویلے مغفرت کہتے کو منگدا رہیا کر۔ اور سوڑے پیغمبر کو گناہ ہے مطلب کیا ہے؟ جیویں جیویں میرا پیغمبر استغفار زیادہ کرے سی انجے میں اپنے پیغمبر نو عروج تے درجے زیادہ نصیب فرما چھوڑ سے۔ اور اس کا نتیجہ پھر خود اللہ کریم نے فرمایا مقام محمودا، اللہ پاک نے ایک دن قیامت دے مخصوص ایک چوبارہ جیا بڑے سی، جس چوبارے دوتے سپیشل اللہ نے ٹھکانہ بناونا ہے تے سوڑے محمد الرسول اللہ دا بناونا ہے۔
اس منزل تے بیٹھو یا سونا لگ سی تو صرف میرا محمد پاک لگ سی، باقی سب پیغمبر تلے۔ ان سمجھو جی بندہ کوئی جلسہ تے کانفرنس ہوندی ہے، عوام تلے ہوندی تے مولوی اتنے بیٹھا، ساری دنیا تلے ہو سی تے میرا محمد مقام محمود تے بیٹھا ہو سی۔ اسی وجہ تو اللہ نے فرمایا نا رفعنا لک ذکرک، تو جیڑا اللہ نے امت محمد الرسول اللہ نو سبق دیتا ہے کہ ہر وقت توبہ کرو، ہر وقت معافی منگو، استغفار کرو اللہ دے دربار اگے، اس کا نتیجہ یہ ہو سی کہ اللہ اپنی آئیوں یا مصیبتیں ٹال چھوڑتا ہے۔ تو بھائیو اگے پردے دا کیوے ہا تو لوگ آتے ہیں بھائی ہوں یہ ساڈا معاملہ، ساڈا معاشرہ، ساڈا ماحول دیہاتی ہے، ہوں اصا کیویں کر سکتے ہیں؟ تو جے کو پردے دی گل کرے بھی ہاں تو لوگ آتے ہیں مولوی بس انجے سختی والیاں گلاں کرے دین ہوں خدا دا کھلا لگا ہے نے مرد تاوی پردہ کیتی ودا تے عورت تائی، یہ ہوں میرا برا چاڑی نہیں بیٹھا چکا۔ بھائیو ودعا ظلم اے ہے بنال دعوی کرنا اس مرض اور وبا سے لڑنا ہے، لا حول ولا قوت الا اللہ دے قہر کو بندے نو ڈرنا چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے۔ مقابلہ جیڑا ہے وہ تو فرعون خدا نال کردا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دلائل پیش کیتے نا اپنے رب دی ربوبیت دے، ہن بطور استہزاء تے ٹھٹھا اور مذاق دے اس نے حامان نو آکھیا کہ یار ایک بہت بڑی وڈی بلڈنگ بنا جے دے اتے میں چڑھ کے ویکھا جو موسیٰ دا خدا راندا کتے، یہ جو آدھا وہ اتا راندا ہے، بلڈنگ بنا ایک میں اتے چڑھا تے اس نو ویکھا میں وہ اس انج کیتا بھی اتے چڑھ کے تے واتو تیر مارے بھی میں موسیٰ دے خدا نو تیر مارے۔ خدا دی قدرت انج ہوئے اتے ہن تیر کیڑا پڑھنا آئی اللہ تک، مگر جس لئے تیر لوٹ کے آوے نا تو وہ خون آلود ہوتا، وہ تیر خون نال بھرے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نو آکھے آئے ویک میں تیرے خدا نو شکار کر لے آئی ہے، تیر لگا تا ہی تو خون نال بھری کے آیا۔ یعنی ای ہو جائے متکبر فرعون نو اللہ نے ایسا مخبوط الحواس کر دیتا ہے کہ ویکھو میرے نال لڑائی اوہی کریندا جڑا عقل تو فارغ ہی ہوتا ہے۔ اہل شعور زی فہم زی عقل آدمی خدا نال مقابلہ نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی طرفوں ساڑھے اتے ازمائش ہے، یہ سانو چاہیے کہ اسا اللہ دے دربار دے اگے اپنے گناہوں دی معافی منگیے، توبہ کریے۔ اللہ اسا تیری انہا ازمائش دے لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے، اسا کمزور ہے، تو شاہزور ہے، سادہ تیرے نال کیا جوڑ ہے، کیا مقابلہ ہے۔ اللہ جے رگڑے دیوے تاوی اسا تیرے اگو رونا ہے، جے خوشیاں دیوے تاوی شکر اسا تیرا ہی ادا کرنا ہے۔ مسلمان نو ہر حال دے اندر اپنی عاجزی تے کمزوری دا اظہار کرنا چاہیے۔ متکبر آدمی جیڑا بندہ آکھے جو نہیں لڑنا ہے، یہ تو فرعون دی صفت ہے، مسلمان دی صفت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے سونے محمد معصوم نو فرمایا میرا پیغمبر تکبر نہ کریں، لہ الکبریاء فی السماوات والارض، پورے جہان دے اندر تکبر دی چادر ڈھک دی ہے تو صرف کلے اللہ نو ہی ڈھک دی ہے۔ اس واسطے بھائیو اللہ دے اگے توبہ کرو، معافی منگو، مغفرت طلب کرو، اور اے تاں ہی ہونا ہے جداں اساں اپنے وجود تے اپنے عمل دے اندر سچ نو نافذ کر دے بھی ہے، جھوٹ تو توبہ کر لئیے۔ سب تو پہلے آج تا اللہ دے سامنے سچی نیت نال توبہ کرو، اے اللہ جو ساڑے کو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ اپنی زندگی دے اندر
اس تیری دتی ہوئی زبان والی نعمت نو جھوٹ دی گندگی نال آلودہ نہ کرے سائے، سچ بولے سائے، تھوڑا کرو تاوی سچا عمل کرو، زیادہ کرو تاوی سچا عمل کرو۔ ایک ضروری نہیں ہے کہ متھے تے لوٹے جیڑا میراب ہوئے تے تاں ہی مغفرت ہوندی ہے، نہیں، بننے ترٹے بھی سچے سجدے کرنے ہی نے، تھوڑے کرو مگر دل دے اندر سچ ہوئے، اخلاص ہوئے، اللہ دی رضا ہوئے، اللہ نو مناون دا جذبہ ہوئے، بھاویں تھوڑا ہی کرے سو اللہ دی قسم ہے اللہ پاک درجے بلند نصیب فرما دے سی۔ اسی واسطے ایک بندہ آیا، اس نے آن کے اپنے سارے جرائم سونے پیغمبر دے سامنے کھول کے دسے، یا رسول اللہ میں شراب پیندا رہا، زنا کریندا رہا، جھوٹ بولیندا رہا، فلاں 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 کردیا ایک آخری جھوٹ، ایک آخری جرم اس ایسا سنایا کہ جیندے سنن نال سونا محمد دیاں رو رو کے سسکیاں ہچکیاں بد گئی، ایسا گناہ سنایا تے رو کے آکھن لگا یا رسول اللہ میری بھی اجا کو بخشش دی گنجائش ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے تو انہوں فرمایا اللہ دا بندے دے اتنے گناہ ہوئن کہ وچ چیوٹی دے چلن دی بھی جا نہ ہوئے، تے ایک واری دلو ہو کے آنسو چا سٹے نہ معافی اللہ سارے گناہ مٹا چھوڑے دا ہے۔ تو دس تسائی تو کیڑا جرم ایسا کر بیٹھا ہے کہ تیرا اپنا ہی دل مندہ ہے کہ اے گناہ میرا اللہ نے معاف۔ یہ میں اس گلو سمجھائیندہ پیا کہ اسا مسلمان لوگ ہیں، ساڑھے کولوں بھی غلطیاں ہو جاندی ہیں، ہر عیب ہر انسان دے اندر کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے، کو ضروری نہیں کو زیادہ ہوئن، تھوڑے ہوئن، وڈے ہوئن، چھوٹے ہوئن۔ جدہ ایک شہنشاہ دا بوہا کھلا جو پہ ہے تے واقعی بندہ تڑا کے کھلوتا رہ جائے۔ گورنمنٹ نے کو 2-4 روپیاں دا فنڈ ریلیز دے حکم دیتا ہے، ویکھو ہزاراں دی لائناں لگیاں کھلوتیاں ہوندیاں، اللہ ساڑھ مار کے آتا ہے او آ بندے یار تیرے گناہ معاف کرا تے تینو جنت چاہ کے سٹ چھوڑا، تے وقت بھی تو پچھا تڑیا کھلوتا ہوئے تے تیتھوں وڈا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 10 کیڑا گناہ کی تئی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ حالت کفر دے اندرم، دور جاہلیت دے اندرم، میں کاروبار دے اندر چلا گیا، تجارت دے چلا گیا، پچھا جداں ول کے آیا 3-4 سال مینوں گزر گئے، اگاں گھر آیا تو مینوں ایک معصوم بچی کھیڑ دی ہوئی گھر میرے چ نظر آئی۔ میں اپنی گھر والی کولو پوچھیا ایک کہندی بچی ہے کون ہے؟ اس مینوں آکھیا جدہ تو رخت سفر بنھن دی تیاری کیتی آئی تے تیری میری صفا والی رات گزری آئی، اسے دن اللہ نے اس بیٹی دا مٹھ میرے پیٹ چ لگا دیتا۔ تو اتنے سال بہر ودا رہے پچھوے جمیے، او مینوں آکھن لگا کہ تو اس جمدی دی گچی کیوں نہیں گھٹ دیتی؟ ساڑے خاندان دے اندر بچی دا جمنا ایتا محنت تانا ہوندا ہے۔ اللہ دا قرآن بھی اس چیز دی شہادت پہ دیندا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظل وجهه
مسودا وهو کظیم۔ ویکھ میرا پیغمبر انہاں کافراں دی حالت جداں اساں انہاں نوں دھی تے بیٹی دی بشرا بشارت دینے آئے، ظل وجوہ انہاں دا چہرہ سیاہ ہویا ودا ہوندا ہے، وہو کظیم تے لوکاں وچ منہ چھپا کے ودے ہوندے، متا کوئی مینوں ویکھ کے ہج نہ آکھے جو اے اوہ بندہ ہی نے جن دے گھر چھوہر پیدا ہوئی ہے۔ یعنی بچی دا جم ویڑا او لوگ اپنے واسطے معیوب سمجھے دیا۔ میں اپنی گھر والی نو آکھیا کہ اینوں ماریا کیوں نہیں؟ او مینوں رو کے آکھن لگی او کرما لیا ماواں دا دل وڈا نازک ہوندا ہے، اے کیویں میں اپنے ہاتھ نال کر سکدی ہوں، میں تے دے نال نہیں کر سکدی۔ ہن تو جو آیا ہے تینوں کچھ حیا کرنا چاہیدا ہے، اے اپنی مرضی نال نہیں آئی بلکہ اینوں گھلن والا کون ہے، اے تخلیق کرنے والا کون ہے، تے اللہ پاک دے جو کچھ ساڈے تقدیر دے اندر اللہ نے لکھ دیتا ہے اس دے مطابق اللہ دا فیصلہ ساڈے گھر جا گیا ہے۔ ہن اللہ تے چھوڑے نے آئے جو مقدر نہ پائے، مگر میں تا یا رسول اللہ برداشت نہ کر سکیا۔ بچی نو چاہیا تے موٹھے نال لگایا تے نال ایک کدال بھی موٹھے تے رکھ لئی ہے۔ معصوم بچی جڑی آئے او توتلی زبان نال اور اما ابا تا بولن والی، مگر میں انہوں اپنے کندھے نال لگا کے تے باہر لے گیا۔ ایک جگہ تے جا کے میں انہوں کھڑا کیتا ہے تے میں ٹوआ کھٹنا شروع کر دیتا ہے۔ بچی مینوں آکھن لگی بابا کیوں اوکھا ہو رہے ہیں، کیوں تکلیف کر رہے ہیں، کیوں گرمی دے اندر کام پیا کردا ہے۔ بچی نو تا پتہ کوئی نہیں کہ میرے واسطے کھٹیندا پیا ہے۔ خیر بہرحال آکھن لگا یا رسول اللہ ایک ٹپ جدا مارے ہے، مٹی اڈی ہے، میری داڑھی چ پہ گئی ہے۔ میری بچی ویدی کھلوتی آئی دوڑ کے آئی ہے تے اپنے کڑتے نال میرا چہرہ صاف کرن لگ گئی ہے، مگر وطوی مینوں ترس نہیں آیا۔ آخر کار میں جدہ ٹوہ کھٹ لے آئے، بچی نو چاہ کے جدہ میں وچ چا سٹے آئے، بچی کرلان دی رہ گئی۔ اما ابا انہا ہاتھ لمے کر کر کے سڑ مرے دی رہ گئی، مگر میرے دل دے اندر نرمی کوئی نہ پیدا ہوئی۔ آخر کار میں یہ ٹپے سٹ سٹ کے تے انہوں پور چھوڑے آئے۔ یا رسول اللہ جدد میں پورے آئے، او دی ماں بھی رو رو کے حلو بے حالو پئیے، تے میں بھی جے سمنا تاوی بچی دی چیخو پکارا ہاں تیران دی آئے، جے میں ٹردا تاوی معصوم تھی دروڑ میرے ہاتھ چڑھے آرانا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر لے جدائے سنیا ہے، سوڑے پیغمبر دی داڑی مبارک ویاں سوانال تارے۔ اللہ دے پاک پیغمبر رو رو کے ہچکیاں بات گئیاں، کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایڈا ظلم کیتا ہے، میرا ایک گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے۔ اس وقت اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی تے فرمایا نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ وہ اینو دس چھوڑ جتنے بھی گناہ کر کے آیا ہے اللہ پہ آدھا تو آوانے چ دیر کیتی ہے، میں معاف کرنے چ دیر کوئی نہیں کرے گا۔ پر گل اے ہے کہ بندہ توبہ سچی خدا دے سامنے کرے، اللہ دے سامنے جتنی عاجزی تے انکساری بندہ زیادہ کردا ہے، ایک تک گناہ بھی معاف ہو ویندے نال اللہ دے درجے بھی بلند فرما چھوڑے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی رہی تو اگلے جمعے ملسوں۔ الحمدللہ
والصلاة والسلام على محمد ذي المقام الأسنى وعلى عباده الذين أنعم ارتضى واصطفى واجتبى لهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي قدر الخلق ونور الخلق وأكمل الكائنات. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أيها الناس اعبدوا الله فروا إلى الله وحدوا الله. اعبدوا ربكم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أنجِ الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم خذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم شتت شملهم فرق جمعهم باعد بينهم زلزل أقدامهم انصرنا عليهم. ربنا أكرمنا عليهم. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر.